بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں امت کی شرافت اور قدر و منزلت بتائی۔ تأمرون بالمعروف، اللہ رب العالمین نے اگلے جملے کے اندر ایک کام سونپا کہ جاؤ میرے نام کی صدا لگاؤ، جاؤ اس کائنات کے اندر جا کر بھلائی پھیلاؤ، سودا بیچو، پھیری لگاؤ۔ جو گھوم پھر کر سودا بیچتا ہے اس کے کچے کیلے بھی بک جاتے ہیں، اس کے گلے سڑے پھل بک جاتے ہیں۔ اور اس کائنات کے اندر میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جیسا کوئی عرش و فرش میں سودا نہیں، خریدار کوئی نہیں کہ آواز لگانے والے سوئے پڑے، وہ آواز لگانے والے خود آواز بھول گئے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر ایسے بند ہوئے کہ پروں میں اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، نکالے بھی جائیں تو پتہ نہیں کس چمن سے آئے تھے، کس گھونسلے سے اٹھائے گئے تھے۔ اسلام کا چمن تھا، دعوت کا گھونسلہ تھا، جہاں سے اس امت کو صیاد نے پکڑا اور دنیا کے پنجرے میں ڈالا۔ آج امت ماری گئی، یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں آئے تھے، کیا تھے۔ تم لوگوں تک میرا پیغام پہنچانے کے لیے گھروں سے نکالے گئے ہو۔ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس شخص نے ختم نبوت کا عقیدہ مانا ہے، تبلیغ اس پر فرض ہو چکی ہے۔ جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس پر تبلیغ ذمہ ہو گئی۔ نماز فرض ہے پر کون پڑھتا ہے؟ 5% تو 95% کو معاف ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے ادا کرتے ہیں؟ 2% بھی نہیں ادا کرتے، تو باقی 98 کو کیا معاف ہو گئی؟ ایسے ہی تبلیغ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کی ذمہ داری ہے۔ جو نہیں کر رہے تو معاف تو نہیں ہوئی۔ گمراہ ہے امت گریباں میں ہاتھ ڈال سکتی ہے کہ یا اللہ انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ان کے ذمہ تھا، انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ تو بھائی تبلیغ کو تبلیغی جماعت کے لفظ سے نہ دیکھیں، لفظ جماعت سے دھوکہ لگ رہا ہے، اس کو اوپر ختم نبوت کے ساتھ جوڑیں۔ اور اس کام کو اس دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں اور ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، وہ تمام کے تمام اس کام کو لے کر کے چلیں۔ اگلے جملے کے اندر رب کائنات بیان فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جاؤ برائی مٹاؤ اور مجھ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ تمہارا وہ کام ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو، تم جیسا کوئی نہیں، تم سب بہترین امت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کھلایا، کہا اے موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری دنیا پہ وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ کچھ سمجھے؟ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا نہیں تجھے نہیں۔
دینی میرے محبوب کی امت ہے۔ کیوں کہا اخرجت للناس، تمہارے ذمے لگایا ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچا دو، ساری دنیا میں پہنچا دو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر جو امتیازی چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دین پر چلتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں۔ پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی امتوں پر دین کو پھیلانا نہیں تھا، ہر قوم میں نبی، ہر قبیلے میں نبی۔ جب ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے جہانوں کے انسانوں کے نبی بن کے آئے، لہذا ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے سپرد ہوا۔ جس طرح والدین کی اطاعت ہمارے ذمے ہے اور اولاد بیوی کے حقوق ہمارے ذمے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو طب کا شعبہ اس کے ذمے ہے، کوئی جج ہے تو عدالت کا نظام اس کے ذمے ہے، کوئی زمیندار ہے تو زراعت کا نظام اس کے ذمے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے ذمے ہے وہ اللہ کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک لگانے میں اپنی جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، عزت بھی لگائے، سب کچھ لگا دے اور نہ لے کچھ بھی، تو اللہ تعالی یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا۔ ایک زمانے سے ہم یہ کام بھول چکے ہیں، دین پر چلنے کا ذہن سب کا ہے، شاید ہی کوئی کہے گا کہ دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ گرے سے گرا ہوا مسلمان بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، تو پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ اس بات کو اچھے دیندار بھی اپنے ذمے نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ یوں کہے کہ ہمارا ذمہ کوئی نہیں تو امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے میرے محبوب کہو یہ ہے میرا راستہ۔ هذه سبیلی میں ایک زبردست معنی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے جو ترجمے میں نہیں آتا، عربی ادب سے سمجھ میں آتا ہے یہ کیا معنی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے۔ یہاں یہ پیچھے 50 داخ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ادھر ایک سائیکل کھڑی ہے، ایک آدمی گاڑی سے گزرتا ہے، کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی جسے پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے بھائی واقعی کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی عظیم الشان گاڑی ہے، کتنی بہترین ہے، یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری دکان، یہ ہے میری گاڑی۔ اس کی سائیکل ہو وہ کہتا ہے یہ تو میری سائیکل ہے۔ اس کے لہجے میں تواضع ہوتا ہے، اجی یہ میری سائیکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہذہ سبیلی، کہو فخر سے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا ہوا؟ ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کرتا ہوں۔ کیا؟ میں تبلیغ کرتا ہوں، بلغ، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ کیا تبلیغ صرف گھر میں کرتے ہو؟ کہا نہیں، سارے عالم میں پھرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا نبی عالمی ہے، سارے عالم میں جانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیے قل ہذہ، یہ ہذہ اشارہ، ذالک کا اشارہ، ہذہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو چیز قریب ہوتی ہے اس کا پکڑنا آسان ہے، لینا آسان ہے۔ لفظ ہذہ میں دو مطلب ہے کہ یہ دعوت الی اللہ کا کام کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، کرو گے تو طبعیت کھل جائے گی۔ کرنے سے پہلے مشکل نظر آ رہا ہے، پھر یہاں لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، مذکر نہیں۔ ہذہ سبیلی نہیں، ھذا سبیلی ہے، اور سبیل عربی میں مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی۔ لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے عورت کا مزاج بنایا ہے کہ نرمی سے، پیار سے، محبت سے اس کو چلاؤ تو جان بھی قربان کرے گی۔ اگر سختی سے کرو گے، درستگی کے ساتھ چلو گے تو وہ اپنے آپ کو بھی گنوا دے گی اور آپ کو بھی ضائع کر دے گی۔
لفظ حاضی میں اشارہ یہ ہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام لطافت سے چلتا ہے، نزاکت سے چلتا ہے، الفت و محبت سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا کہ جیسے عورت کو لینے کے لیے لطافت چاہیے، حسن و اخلاق چاہیے، پھر سبیل ایک لفظ ہوتا ہے سبیل، اور ایک ہوتا ہے طریق۔ طریق ہوتا ہے قدموں پر چلنے سے جو راستہ بن جائے اس کو کہتے ہیں طریق، قدموں سے چلنے سے تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ سبیل ہوتا ہے جو ڈیزائن کیا جائے، تیار کیا جائے، پورا نقشہ ڈیزائن، پھر بنانا، چلانا، نشان منزل بتانا، اوپر کرنا یہاں سے یہاں تک، اس کو کہتے ہیں عربی میں سبیل۔ یہ وجہ تھی کہ لفظ سبیل کو سبل لیا گیا، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ راستے کی وضاحت صرف سبیل میں ہی ہو گئی، روشن بھی ہے، صاف بھی ہے، منور بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سیدھا بھی ہے۔ اس کا ڈیزائنر کون ہے؟ اس کا ڈیزائنر اللہ رب العالمین ہے، اس کا نگراں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کا بچھانے والا 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مجمع ہے، جنہوں نے مل کر یہ راستہ بنایا اور اسے دنیا کے لیے کھول کر چلایا۔ جو اس راستے پر چلے گا تو وہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں بھی دن اور رات اسی دین کو پھیلانے کی محنت کرنی ہے اور دعوت اللہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔